آپ کو یہ خوشگوار، یہ مسرت کا دن، یہ خوشی کا دن، یہ تہوار، یہ عظیم جیسا دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے ہو جاؤ. روزے کا فلسفہ، روزے کا حکمت کیا تھا؟ لعلکم تتقون. اللہ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے تھے. یاد ہے آپ کو بتایا گیا تھا رمضان کی جمعوں میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ کیوں روزے فرض کیے گئے آپ پر؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، تم اللہ سے خوف لگانے والے ہو جاؤ. روزے کا فلسفہ تھا لعلکم تتقون. غور سے سنیں میری باتوں کو، ورنہ آپ کے سروں سے نکل جائے گی. توجہ سے سننے کی کوشش کریں. روزے کا فلسفہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. عید کا فلسفہ، عید کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ عید، یہ تہوار، یہ موسم بہار جو آج ہم پر نازل ہے، یہ رحمت والا دن جو آج ہم کو ڈھائے ہوئے ہیں اور ایک سایہ فضل ہوا ہے ہمارے سامنے. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کا شکر کرنے والے ہو جاؤ. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سبوں کو کتنی ساری نعمتیں دی. رمضان جیسا عظیم اور متبرک مہینہ عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں عبادت کرنے کے مختلف پہلو اللہ نے ہمیں دیے. قرآن کی تلاوت بھی ہوئی، ذکر و اذکار اور تسبیحات، راتوں کے اندر کھڑا ہونا، ہاتھ اٹھانا، نماز تراویح اور روزوں کا تسلسل، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی تھی. جب اللہ نے یہ تمام چیزیں دے دی، یہ نعمتیں اللہ نے ہم سبوں کو عطا فرمائی، تو آگے اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. دنیا کا اصول ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کریں. جو بندہ کسی کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. جو بندہ کسی بندے کا شکر ادا نہیں کرتا، گویا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اگر آپ کو اس دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، بہتر کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، خیر کا معاملہ کرتا ہے، آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، آپ کو سیدھا راستہ بتلاتا ہے، تو آپ اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی طرف سے اس نے آپ کو صحیح راستہ بتایا. تو اس کا شکر ادا کرنا آپ پر ضروری ہے. اسی طریقے سے میرے دوستو، اللہ نے رمضان دیا اور رمضان کی فضیلتیں آپ لوگوں نے بہت سنا، بہت فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، بہت سارے احادیثوں سے آپ کا سامنا ہوا. لیکن آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ نے اتنی بڑی اہم چیزیں ہمیں عطا فرمائی، تو اب ہمارے بندوں کے حق میں ہم سبوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس ایک اللہ کا شکر بجا لائیں، ایک اللہ کی کبریائی بیان کریں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. آپ قرآن کریم میں مختلف آیات کو دیکھیں گے جہاں پر شکر کے متعلق اللہ نے بہت ساری آیت نازل فرمائی. حضرت ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں، ان کے متعلق قرآن میں آتا ہے شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے تھے، بہت ہی زیادہ شکر کرنے والے تھے. اسی طریقے سے قرآن کریم اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، اور میرا شکر بجا لاؤ، میرا شکر ادا کرو. میں نے تمہیں انعامات سے مالا مال کر دیا،
میں نے انعامات کی برسات تمہارے اوپر کر دی، لہذا تم شکر ادا کرو۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان جیسا عظیم اور متبرک مہینہ عطا فرمایا۔ افسوس ان لوگوں پر جس نے اس مبارک مہینے کو مبارک نہیں جانا، افسوس ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس مبارک مہینے کا احترام نہیں کیا، افسوس ان لوگوں پر جن کو اللہ نے صحت دی، سلامتی سے نوازا، تندرست دی، شفا یاب تھے، لیکن باوجود انہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے۔ افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے نماز تراویح ادا نہیں کی، جبکہ اللہ نے ان کو چلنے کے لیے 2 پیر عطا کیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، 2 ہاتھ دیے، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل عطا فرمایا۔ اس کے باوجود اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود اگر وہ اللہ کے گھر کو نہیں آیا، اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا، افسوس ان لوگوں پر۔ اور ہم کیا افسوس کریں، خود اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس بھی نہیں کیا بلکہ لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر، لعنت بھیجی ہے، بددعائیں دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت جبرائیل نے آمین کہی ہے ان کی دعا پر۔ وہ حدیث بار بار آپ نے سنا ہوگا اثر کے بعد کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہلاکت ہے، لعنت ہے ان لوگوں پر جن کو مبارک مہینہ نازل ہوا، عطا ہوا، اس کے باوجود ان کی بخشش نہیں ہوئی، جن کو یہ بہترین ساعتیں، بہترین گھڑیاں ملی، اس کے باوجود ان کی مغفرت نہیں ہوئی، اپنی بخشش نہیں کروا سکے، تو اللہ کے رسول نے بددعا دی اور حضرت جبرائیل نے ان کی بددعا پر آمین کہی۔ دیکھو میرے دوستو، توجہ کی درخواست، توجہ کے ساتھ سنیں، بددعا دینے والا کون؟ بددعا دینے والا کون؟ بددعا دینے والا سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، پوری دنیا کے سردار، ہم سب کے آقا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بددعائیں دے رہے ہیں، اور ان کی بددعا پر آمین کہنے والا کون؟ جبرائیل علیہ السلام، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو بتاؤ، کیا اس آدمی کی ہلاکت پر کوئی شک ہو سکتا ہے جس کی ہلاکت کے لیے، جس کی بربادی کے لیے، جس کو ختم کرنے کے لیے اگر کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تو وہ آدمی کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، طائف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مجھے تو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جو قوم بسی ہوئی ہے، جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں چمٹا دیا جائے اور ملبوس کر دیا جائے، ان کی ریزہ کر دیے جائے۔ لیکن ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے کیا جملہ فرمایا؟ میں تو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں کیسے اس کے لیے بددعا کر سکتا ہوں؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور بندہ روزہ نہ رکھے، جب کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ تراویح کی نماز ادا نہ کرے اور ان کی بخشش نہ ہو، اس موقع پر اللہ کے رسول خود بددعا دے رہے ہیں۔ تو بتاؤ اس آدمی کی ہلاکت میں کوئی شک اور کسی قسم کی شک کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بددعا دینے والا وہ اور اس کی بددعا پر آمین کرنے والا وہ۔ میرے دوستو، اس لیے اگر اللہ نے آپ کو صحت اور تندرستی سے نوازا ہے تو کبھی بھی اس عظیم اور متبرک مہینوں کو ضائع نہ کریں، بس اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں
بار بار مبارک مہینہ عطا فرمائے، بار بار وہ عظیم راتیں ہم سبوں پر نازل فرمائے، بار بار ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ وہ دولتیں عطا فرمائے، بار بار وہ رحمت کی گھڑیاں، وہ رحمت کی برسات اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو کرتا رہے۔ اس لیے میرے دوستو، وقت کا خاص خیال رکھیں، اپنے وقت کو ضائع ہونے نہ دیں، اپنے وقت کو ضائع ہونے نہ دیں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، دنیا کے حالات ہمارے سامنے موجود ہیں، مسلمانوں کے احوال ہمارے سامنے موجود ہے۔ چہار دن عالم میں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ستم ہو رہا ہے۔ میرا موضوع وہ نہیں تھا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کی عقل میں بات آنے کے لیے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں مختلف خطوں میں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خون کو جائز سمجھ رہے ہیں، مسلمان بچیوں کے دوپٹوں کو اکھاڑا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ظلمانہ تعلق رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہ آج کے حالات ہیں۔ تو اگر اب بھی ہم کمزور رہیں اور اب بھی ہم اللہ کے حکم کو نہ مانیں، اب بھی ہم شریعت کو نہ سمجھیں، اب بھی ہم قرآن کو نہ سمجھیں، اب بھی ہم قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر نہ آ جائیں، تو پھر بتاؤ ہم سب بھی، ہمارا بھی اور ہمارا تعلق بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی دور نہیں ہے، جہاں پر مسلمانوں کے اکثر آبادی ہے اس علاقے میں بھی مسلمانوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا گیا اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم ستم کیا گیا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے ایمان کے تحفظ کے ساتھ، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ تمام عبادتوں کو انجام لائیں اور جو اللہ نے فرائض آپ پر کیے ہیں ان فرائض کو ادا کریں۔ دیکھیں مساجدیں، آج مساجدوں کو بند کیا جا رہا ہے، مساجدوں کے تالے لگائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اسلامی مرکزوں کو بند کیا جا رہا ہے، مرکز دینیہ میں تالا لگائے جا رہے ہیں۔ بتاؤ غلطی ہماری ہے یا غلطی ان کی ہے؟ ہم اپنے سجدوں کی جگہ کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنے عبادت گاہوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنے مرکز اسلامیہ کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے مسجدوں میں ہمارا جانا نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ جب مسجد خالی رہے گی، مسجد ویران رہے گی، مسجد آباد نہیں رہے گی، تو ان چیزوں کو ہمارا دشمن تو قبضہ کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کے گھر کے بازو میں، آپ کے گھر کے پڑوسی میں اگر کوئی زمین ہو اور کئی سال تک وہ زمین استعمال کے قابل نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہو، کوئی آنے والا جانے والا نہ ہو اور وہ زمین کئی سالوں تک ایسی پڑی ہوئی رہی، تو کسی کی نظر اس زمین پر لگے گی اور وہ قبضہ کرنے پہ آ جائے گا۔ یہی اصول ہے، یہی ضابطہ ہے دنیا والوں کا۔ جب مسلمان کمزور پڑ جائیں گے، مسلمانوں کے اندر سستی آ جائے گی، مسلمانوں کے اندر کاہلی پیدا ہو جائے گی، تو پھر ہمارا دشمن اور اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، نبی کا دشمن، صحابہ کا دشمن ہمیں ہر طور سے اور ہر طرف سے مارنے کے لیے آئیں گے اور قبضہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس لیے اپنے معبود خانہ، اپنے معبد کو، اپنے عبادت خانوں کو ہمیشہ پر کر کے رکھیں۔ بتائیں حالات، ہر گاؤں کے حالات سے واقف ہے۔ مساجدوں میں اذان ہوتی ہے، اللہ کی تکبیرات بیان ہوتے ہیں، اللہ کا بلاوا آتا ہے، اس کے باوجود ہم مسجدوں کے سامنے گاڑیوں سے گھومتے ہوئے پیدل آمنے سامنے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ اذان سنائی دیتی ہے، کانوں میں آواز آتی ہے، کانوں میں آواز ٹکرائی جاتی ہے، اس کے باوجود ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر جا کر نماز ادا کریں۔ تو یہ ہماری یہ بدبختی کی بات ہے۔ تو ہم دوسروں کو گالی دے کر کے کیا کریں، دوسروں کی برائی بیان کر کے کیا کریں؟ خود کمزوری ہمارے اندر ہے، کمزوری کو دور ہمیں کرنی ہوگی۔ سستی اور کاہلی ہمارے اندر ہے، ان سستی اور کاہلی کو ہمیں خود سے دور کرنا ہوگا۔ الغرض میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے مختلف آیات اور مختلف احادیثیں آپ کے سامنے بیان کی اور بتاتا ہی چلا کہ ہر قوم میں تہوار منائے جاتے ہیں،
ہر قوم میں عید منائی جاتی ہے، لہذا ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے سال 2 عید نوازے ہیں۔ ایک عید الفطر جو رمضان المبارک کے بعد، یہ عید الفطر ہمیں کیوں ملا، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا چلوں۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم نے عبادتیں کی ہے، جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی اللہ کے سامنے عبادتیں کی ہے، جو روزے رکھے، جو تراویح پڑھی ہے، قرآن کریم کی مختصر جو کچھ تلاوت کی ہے، اس کا بدلہ، اس کا صلہ، اس کا انعام، اس کا نتیجہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آج ہمیں ملنے والا ہے۔ آج یہاں پر آپ جمع ہیں، لیکن آپ کے سامنے ایک مخلوق اور بھی ہے جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی، جنہیں ہم فرشتہ کہتے ہیں۔ ملائکہ آپ کے سروں کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ کو انعام دینے کے لیے تیار ہے، آپ کو انعام دینے کے لیے اور آپ کو نتیجہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ، جو اپنے کام کو مکمل کر لے، جو اپنے کام کو مکمل کر لے، اس کا مزدوری کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں اس کا بدلہ یہ ہے اللہ یا خدا کہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے، جو کچھ انہوں نے عبادتیں کی ہے، اس کا پورا پورا اجر انہیں دے دیا جائے۔ تو آج اجر کا دن ہے، آج انعام کا دن ہے، آج اللہ کی طرف سے ہمیں نتیجہ ملنے والے کا دن ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہم تمام کو بہت ہی انتہائی خوش بختی، خوش نصیبی اور قابل ستائش ہے، اور ہم سبوں کے لیے حقیقت میں ہم سبوں کے لیے قابل مسرت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آج بدلہ دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجے ہوئے ہیں۔ ہم سبوں کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلیں۔ ہم سبوں پر فرض اور لازم ہے کہ من جانب اللہ جو احکام ہمارے اوپر نازل ہوئے ہیں انہیں انجام دیں اور انہیں پورا کریں، کیونکہ اللہ کے فرائض میں کمی کرنے والے، اللہ کے احکامات میں کمی کرنے والوں سے ضرور پوچھ تاچھ کیے جائیں گے۔ وہ چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے، یعنی فرائض جو ہم پر نازل ہوئے ہیں، ان میں اگر ہم کچھ کمی کوتاہی کریں گے، ہم سے کمی رہ جائے گی، تو اللہ کی طرف سے پوچھ تاچھ ہوگا۔ اور ان تمام احکامات میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ جب ایمان والا بالغ ہو جائے اور اس عمر کو پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے نماز کی پابندی کریں۔ نماز عبادتوں میں افضل العبادتی الصلاۃ، حدیث میں آتا ہے عبادتوں میں سب سے افضل عبادت وہ الصلاۃ یعنی نماز ہے۔ لہذا جن پر نماز فرض ہو چکے ہیں، نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ نماز پر کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کیونکہ نماز سب سے اہم اور سب سے اعلیٰ تر عبادت ہے۔ نماز کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ نماز ہے اس کی زندگی اچھی، نماز ہے تو جنت ملنے والی ہے، نماز ہے تو اللہ کا دیدار ہوگا، نماز ہے تو اللہ سے دوستی کر سکتا ہے، نماز ہے اس کی زندگی میں خیرات کا نزول ہو سکتا ہے، نمازوں کا پابند کرنے والا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں آئے گی، نماز ہے تو اللہ کی اس پر سلامتی اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اور اگر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اس دنیا میں بھی رذیل ہوگا، اس دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والا ہوگا، اس دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والا ہوگا، اور اس دنیا میں تو خسارہ ہی خسارہ ہے، اس دنیا میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ سے سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال جو آپ سے کیے جائیں گے وہ نماز کے تعلق سے آپ سے سوال کیے جائیں گے کہ اللہ نے تمہیں صحت اور تندرستی سے مالا مال کیا تھا، اللہ نے تمہیں صحت عطا فرمائی تھی، اللہ نے تمہیں ساری چیزیں عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود تم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ اسلام کے ارکان میں سے، اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں
ان میں سے پہلا ہے نماز. اس کے بعد اسلام کی بنیادی دوسری چیز جو اللہ نے ہم پر نازل کیے ہیں وہ ہے روزہ. جن جن کے اوپر روزہ فرض ہے بغیر کسی عذر کے بغیر کسی مجبوری کے وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا. اگر روزہ چھوڑے گا اس پر بھی عذاب ہے, اس کے لیے بھی ہلاکت ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو اس ایک روزے کے بدلے میں 7 روزے مسلسل پابندی کے ساتھ پورے کرنے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والا اگر پوری زندگی بھر اس ایک روزے کے بدلے میں پورا کرنا چاہے تو وہ روزہ کو چھوڑے ہوئے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستو, نماز جیسی ضروری اور اہم عبادت اور فرض عبادت ہے, اس کو ترک کرنے پر وعید آئی ہے. اسی طریقے سے روزے چھوڑنے والے جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر بغیر عذر کے بغیر مجبوری کے اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو اس پر بھی اس کی پکڑ ہوگی, وہ وعید سے سزا سے عذاب سے بچ نہیں سکتا. اس کے بعد تیسری چیز ہے حج, جس پر اللہ نے حج فرض کر دیے ہوں. جو استطاعت رکھتے ہوں, جن کے اندر طاقت ہے, جس کے اندر وسعت ہے, اللہ نے انہیں نوازا ہے, اللہ نے انہیں دولت عطا فرمائی ہے, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کے لیے سفر کو باندھ دیں, اللہ کے گھر کے لیے جائیں اور حج مکمل کریں. اسی طریقے سے ایک چھوٹی چیز ہے زکات, جس پر اللہ نے زکات فرض کر دی ہے. جو نصاب کا مالک ہو جائے, زکات پر مسائل آپ کے سامنے آ گئے ہیں, جو زکات کا مالک ہو جائے, نصاب کا مالک ہو جائے, اللہ نے انہیں اتنا رقم سے نوازا ہو یا اتنا سونے اور چاندی ہو کہ وہ ان کے وہ رقم زکات ادا کرنے کے حق تک پہنچ جائے, تو ان پر ضروری ہے کہ وہ زکات کو ادا کریں. اور اسلام کی ایک سب سے پہلی بنیادی چیز جو آپ کو میں بتانا چاہوں وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آپ تمام کی تمام یہاں پر حاضر ہیں, موجود ہیں. عقیدہ, اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ضروری ہے. ہم سب کے سب ایمان والے ہیں, اسلام والے ہیں, لہذا ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. ہم غیروں کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکائیں, غیروں کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائیں, پتھروں کے سامنے کھڑے نہ ہو, پتھروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. خصوصاً گاؤں دیہات سے آنے والے لوگوں کے لیے میرا ایک عاجزانہ چند کلمات ہے کہ جو پتھروں کے سامنے پوجا کرتے ہیں, پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں, یا اپنے گھروں میں وہ ہندوانہ طور و طریقہ عائد کرتے ہیں اور انہیں پوجا کرتے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ ان تمام کو چھوڑ دیں, ایک اللہ کے سامنے جھکیں, ایک اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, ایک اللہ کے سامنے عبادت کریں, ایک اللہ کو ایک مانیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں. ایک اللہ کی ذات ہے جو آپ کی مرادوں کو, آپ کی تمناؤں کو, آپ کی خواہشوں کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. بس یہی میری درخواست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو آج جو انعامات دیے جانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم تمام کی جھولیوں کو انعامات سے بھر دیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دامنوں کو رحمتوں سے بھر دیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دامنوں کو برکتوں سے بھر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.